السلام علیکم۔ یہ واقعہ 2 فروری کی شام کا واقعہ ہے، اور G81 کی رہائشی لڑکی تھی، F9 پارک میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھی تھی، اور وہاں پہ 2 لڑکے آ گئے۔ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم کون ہو، اس لڑکے سے تمہارا کیا تعلق ہے، اور یہاں کیا کر رہی ہو، شام کے وقت میں یہاں کیوں بیٹھی ہو۔ اور یہ پوچھ گچھ کرتے ہوئے پھر وہ زبردستی اس لڑکی کو گن پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں جنگل کی طرف۔ اور شام کا وقت ہے، اسلام آباد میں ویسے بھی سنسان آپ کو پتہ ہو جاتا ہے شام کے وقت میں، اور جنگل کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ بار بار کہتی ہے میرے سے آپ نے جو پیسے لینے ہیں لے لیں، میرے سے جو آپ نے نقدی لینی ہے لے لیں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ سب کچھ لے لیں۔ لیکن جو لڑکے ہیں وہ اپنی ضد پہ تلے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، آپ ہمارے ساتھ اس طرف چلیں۔ وہ اسے ایک سائڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ ویرانہ ہے، اور اس پہ اوپر اس لڑکی کے اوپر انہوں نے اسلحہ تانا ہوا ہے۔ یہ لڑکی ایک ریل اسٹیٹ کی ایک فرم میں کام کرتی ہے، اور شام کو ادھر اس کی بدقسمتی اسے یہاں پر کھینچ لاتی ہے F9 پارک میں، اور وہ مزاحمت کر رہی ہے، لیکن وہ اسے بار بار اسے لے کے جا رہے ہیں، اور سنسانی جہاں پہ سنسان علاقہ ہے اس طرف لے کے جا رہے ہیں، جنگل کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور جو رپورٹ میں ہے کہ وہ پھر جنگل میں لے جاتے ہیں، اور اس کو لڑکی کو برہنہ کرتے ہیں، اس کے کپڑے اتارتے ہیں۔ کپڑے اتارنے کے بعد کپڑے ذرا دور رکھ دیتے ہیں تاکہ لڑکی کسی قسم کی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے بعد دونوں لڑکے باری باری اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور زیادتی کے دوران اسے تھپڑ بھی مارتے ہیں، تشدد کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ زیادتی والا وہ معاملہ اپنی فرسٹریشن اور اپنی بھوک وہ مٹا لیتے ہیں جنسی، تو اس کے بعد اسے دھمکی دیتے ہیں کہ تم نے یہ بات اگر کسی کو بتائی تو تمہارے ساتھ پھر اچھا نہیں ہوگا، تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اسے 1000 روپے کی رقم دیتے ہیں، اور جنگل کی طرف وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں جنگل سے۔ اس واقعے کے دوران لڑکی بار بار ان کو بھائی بھی کہتی ہے، ان کو آفر بھی کرتی ہے پیسے لے لیں، جو کچھ لینا ہے لے لیں، موبائل لے لیں، پرس لے لیں، جو اس کے پاس اس وقت تھا۔ لیکن لڑکے اس کی یہ بات نہیں سنتے سمجھتے۔ پاکستان میں اس طرح کے بے شمار واقعات پیش آتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ وہاڑی میں اس کے بس ہوسٹس کے ساتھ پیش آتا ہے، جہاں پہ اس کا ساتھی کنڈکٹر ہی اس کو زبردستی اس کو اپنی حوث کا نشانہ بناتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ میں اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ سوسائٹی کے اندر جو خواتین ہیں ان کے بارے میں ہماری ایک ہی قسم کی سوچ ہے کہ ان کو اللہ نے ایک خاص عمل کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان سے وہی کام لینا چاہیے۔ اور دوسری یہ کہ پاکستان میں ظاہری بات ہے یہ اب سوسائٹی اور رکاوٹیں ڈالتی ہے، اور یہاں پہ ایک بالغ جو لڑکا ہے جس کی ضرورت بھی ہے سیکس، وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اس کی اپنی ضرورت کو کہاں پر پوری کرے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہاں پر قانون کا بھی کوئی عمل دخل اس طرح سے تو ہوتا ہے، کوئی چیز واقعہ ہائی لائٹ ہو، جو ہمارے بہت سے واقعات ہائی لائٹ ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پہلی خاص طور پہ ایک سوچ بھی ہماری جو بنی ہوئی ہے اس کی وجہ بھی یہ خاص وجہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ نوجوان کب تک پکڑے جائیں گے، ظاہری بات اتنا مشکل نہیں ہے ان کو پکڑنا، لیکن بہرحال زندگی تباہ ہوئی۔ میں اس لڑکے کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں جس لڑکے جو کلیگ ساتھ موجود تھا، اور وہ اس کی موجودگی میں اسے وہ وہاں سے لے گئے۔ اس کی تفصیلات بھی سامنے آئیں گی، فی الحال تو ہم ان رپورٹ پہ اکتفا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو فرسٹریشن ہے، یہ جو معاملات ہے، بنیادی سوچ ہے، جو علم ہے، جو ہمارے خیالات ہیں خواتین کے بارے میں، ان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو بچیوں کو بتانا ہوگا، ہمیں قانون جو ہے اس کے پاس سختی سے عمل درآمد کروانا ہوگا۔ جو اس طرح کا نہ عمل کرے۔ میں اب دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا ہوں، اور ابھی بھی میں کہیں پر موجود ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ رات کو 2-2 بجے تک لڑکیاں اس طرح سے اکیلے سفر کر رہی ہوتی ہیں جیسے انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو میں سوچتا ہوں یہ کون سی دنیا ہے؟ ہمارے ہاں تو ہم اپنی بہنوں بچیوں کو شام کو باہر نہیں جانے دیتے، بلکہ دن کی روشنی میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، کیونکہ کہیں پہ بھی کوئی بھی ان کا کولی، ان کے ساتھ کام کرنے والا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا، کوئی بھی اپنی فرسٹریشن پوری کر سکتا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اور نہ ہی یہ آخری واقعہ ہے۔
لیکن اگر ہم یہ جو کچھ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر عمل کر لیں تو شاید ہم ان واقعات کو روک سکیں، ورنہ ہماری نسل اور ہماری آنے والی نسلیں اس طرح کا ظلم و ستم کا شکار ہوتی رہیں گی، اور اس کو ظلم کا شکار بنانے والے کوئی اور نہیں ہوں گے، آس پاس قریب یا کوئی اجنبی ہوگا۔ اپنے میزبان فاروق خورائز کو اجازت دیجیے۔